السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الحجرات کا آخری سبق ہے۔ اپنے سبق کا آغاز ہم آیت نمبر 15 سے کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما، پہلے بھی الحمدللہ آپ کو یہ بتلایا تھا کہ یہ کلمہ حصر ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے سوا نہیں یا صرف۔ انما اس کے سوا نہیں، المؤمنون مومن، المؤمنون مومن ایمان والے، الذین وہی لوگ ہیں جو، الذین وہی لوگ ہیں جو آمنو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، کس پر؟ باللہ اللہ تعالی پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، ثم پھر لم یرتابو انہوں نے شک نہیں کیا، لم یرتابو انہوں نے شک نہیں کیا، لم مانا نہیں، یرتابو شک کیا انہوں نے، لم یرتابو نہیں انہوں نے شک کیا، وجاہدو واو اور جاہدو انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، با مانا ساتھ اور ہم مانا اپنے، اموال مانا مال، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، سبیل مانا کیا ہوتا ہے؟ راستہ۔ اولئک یہی لوگ، اولئک یہی لوگ، ہم الصادقون سچے ہیں، اولئک ہم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر آپ نے جو بات پڑھی ہے ذرا غور کریں۔ پیچھے دیہاتیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایماندار ہیں، ہم مومن ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کے دعوے کو ٹھکرا دیا، رد کر دیا، اور کہا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر یاد رکھو مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، نمبر ایک، اور ثم لم یرتابو پھر اس کو اس ایمان لانے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوتا، اور وجاہدو اور وہ جہاد بھی کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ اگر تم پکے مومن ہو تو پھر جب جہاد کا موقع آتا ہے تو تم جان کیوں بچاتے ہو؟ اگر تم ایمان کے اندر پکے ہو تو پھر تم کیا ہے؟ جہاد کرو۔ اس آیت کے اندر ایک تو ایمان والوں کی صفات بھی بیان ہو گئی، اور ساتھ میں دنیا میں ہر بندہ کیا کہتا ہے کہ جی ہم سچے ہیں، ہمارا گروہ سچا ہے، ہماری جماعت سچی ہے، ہم سچے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر سچے لوگوں کی نشانی بیان فرما دی کہ وہ کون ہیں؟ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا۔ جو ایمان باللہ کے تقاضے ہوتے ہیں، جو ایمان بالرسول کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کو وہ مکمل کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کرتے، شک نہیں ہوتا ان کو، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ مال کی ضرورت ہوتی ہے تو مال دیتے ہیں، جانوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میدان قتال میں اپنی جانیں لے کر چلے جاتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، اللہ نے فرمایا یہی لوگ سچے ہیں۔ صرف کہنے سے سچا نہیں بندہ بن جاتا، سچے لوگوں کی صفات بھی اپنانی پڑتی ہے، پھر بندہ جا کے سچا بنتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، قل مانا کیا ہے؟ کہہ دیجئے، اتعلمون کیا تعلمون تم آگاہ کرتے ہو، تعلمون تم آگاہ کرتے ہو۔ اب یہ علم یعلم تعلیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سکھانا، پڑھانا۔ تعلیم کسی کو کوئی بات بتانے کا سب سے بڑا مضبوط اور پختہ طریقہ کار ہوتا ہے، تو وہ بار بار اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کا یہ بار بار دعویٰ کرنا
اس کو کیا ہے سکھانا پڑھانا قرار دے دیا۔ قل کہہ دیجئے اتعلمون اللہ، کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ رب العالمین کو، بدینکم اپنے دین سے، بدینکم اپنے دین سے اللہ رب العالمین کو آگاہ کرتے ہو۔ واللہ واو حالیہ ہے، اور اس حال میں کہ اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، یعلم جانتا ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے تمہارے اندر کتنا ایمان ہے یا کتنا نہیں، یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو، بکلی ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ بکلی معنی ہر شیء چیز، علیم خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہر چیز موجود ہے۔ یمنون وہ احسان رکھتے ہیں، یمنون وہ احسان رکھتے ہیں، یعنی وہ کیا کرتے تھے، دیہاتی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان جتلا رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر احسان کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرما دی کہ یمنون وہ احسان رکھتے ہیں، علیکا آپ پر، علیکا آپ پر کیا احسان رکھتے ہیں، ان کے اسلموا وہ اسلام لے آئے، ان اسلموا کہ وہ اسلام لے آئے، اس بات کا احسان رکھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے لا تمنو احسان مت رکھو، لا تمنو احسان مت رکھو، علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام کا، اسلامکم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ رکھو۔ یہ تم نے اسلام قبول کیا ہے تو تمہیں فائدہ، اگر نہیں قبول کرتے تمہیں نقصان ہوتا تھا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا، نیکی کرے گا پھر بھی فائدہ، انسان کو برائی کرے گا تو پھر بھی انسان کو نقصان ہے اس کا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اسلام لانے یا لانا نہ لانے سے کوئی اس کو فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے فرمایا لا تمنو تم احسان مت رکھو، علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام کا۔ اب آگے والا جو جملہ ہے بل اللہ کہ بلکہ اللہ تعالی، بل اللہ بلکہ اللہ تعالی یمنو احسان رکھتا ہے، یمنو احسان رکھتا ہے، علیکم تم پر۔ اب یہاں پر بظاہر کیا کہنا چاہیے تھا کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت رکھو، بلکہ میرا تم پر احسان ہے کہ میری وجہ سے تم اسلام لائے ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ کہنے کی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان جتلایا ہے، اللہ رب العالمین نے تم پر احسان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی احسان نہیں کیا۔ کیوں؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ صرف لوگوں کو سیدھا راستہ بتلاتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا بل اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ یمنو احسان رکھتا ہے، علیکم تم پر، ان ہداکم کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، ان ہداکم کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ تو یاد رکھیے یہ ہدایت پر ہونا، مسلمان ہو جانا اور ایمان کا نصیب ہو جانا، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے۔ ان ہداکم کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، للایمانی ایمان کی، للایمانی ایمان کی، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، یعنی اگر تم سچے ہو تو پھر تو اللہ کا احسان ہے، وگرنہ پھر بھی اللہ کا احسان تم پر ہے ہی نہیں، کیونکہ تم نے اسلام کو صحیح طرح قبول کیا ہی نہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، یعلم جانتا ہے، غیبہ پوشیدہ چھپی ہوئی چیزیں، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما تعملون اس کو جو تم کرتے ہو اس کو اللہ رب العالمین خوب دیکھنے والا ہے۔ آخر کے اندر جو اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین ہی آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، یہ اس سے مراد کیا ہے کہ جو کچھ بھی موجود ہے سب اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ آسمان و زمین کی اشیاء کو جانتا ہی نہیں، اس سے کوئی چیز مخفی ہے اس لیے تم بار بار اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر یہ چیزیں
موجود ہے اور رب العالمین کو پتہ ہے کون کس لیے مسلمان ہو رہا ہے اور کون کس لیے مسلمان ہو رہا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔